بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. محترم معزز بھائیوں بزرگوں، ایک آیت رسولوں کے سلسلے میں ارشاد ہیں اور دوسری آیت میں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ پہلی آیت جس میں اللہ جل جلالہ امن والہ رسولوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے رسولو، تم پاک کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو۔ اور دوسری آیت میں اس امت سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پاک کھایا کرو ان چیزوں میں جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا۔ حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ امن والہ کیوں حکم دیا انبیاء علیہم السلام کو، جبکہ انبیاء ان کا معدہ پاک ہوتا ہے، اور جب معدہ پاک ہوتا ہے تو گندی چیزوں کو معدہ قبول نہیں کرتا۔ پھر اللہ کا خصوصیت سے رسولوں سے خطاب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ یأمر المؤمنین بما یأمر بہ المرسلین۔ اللہ ایمان والوں کو حکم دینا جب مقصود ہوتا ہے تو اللہ رسولوں کو خطاب کرتا ہے۔ یہ کہنا مقصود ہے کہ جب رسول سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، بدرجہ اولا تم سے بھی یہ مطالبہ ہے۔ اس لیے اس امت مسلمہ سے اللہ جل جلالہ امن والہ نے پاک رزق کھانے کا حکم دیا۔ علماء کہتے ہیں یہ حکم اس لیے ہے تاکہ یہ بندے جب دعا کریں گے اللہ ان کی دعا قبول کرے۔ علماء کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی بنیاد پاک رزق ہے، اسی لیے کہا: ان اللہ تعالی اکرم هذه الامہ بخمس کرامات۔ اللہ رب العزت اس امت کو 5 اعزاز سے نوازا ہے۔ سب سے پہلا اللہ کے طرف سے اعزاز اس امت کو کیا ہے؟ انہ خلقہم ضعفاء حتی لا یستکبروا۔ یوں کہا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کمزور کیوں پیدا کیا؟ وہ اس لیے کمزور پیدا کیا تاکہ بندوں کے اندر انانیت نہ آئے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ کمزور بندے کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ بندہ کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، نہ بھوک کو برداشت کر سکتا ہے، نہ پیاس کو برداشت کر سکتا ہے، اور نہ ہی پیشاب کو برداشت کر سکتا ہے، نہ ہی پاخانے کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو پیشاب آ جائے، آپ دیکھیے بڑے بڑے پہلوان تڑپ جاتے ہیں، ادھر سے ادھر اچھلتے رہتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے جناب آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ کہا ہے کہ بہت جلدی مجھے 1 لگا ہے یا 2 لگا ہے، تو پھر پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ظاہری اعتبار سے بھی اس بندے کو کمزور پیدا کیا اور باطنی اعتبار سے بھی بندہ کمزور ہے۔ اور پھر دوسری بات اللہ نے اس امت کو کیا اعزاز سے نوازا؟ خلقہم صغارا فی انفسہم۔ اللہ نے ان کو چھوٹا بنا کر پیدا کیا ہے،
یعنی ظاہری اعتبار سے سائز اگر دیکھا جائے پچھلی تمام امتوں کے مقابلے میں اس امت کی سائز بہت چھوٹی ہے، اور اس امت کی جو قد و قامت ہے بہت چھوٹا سا ہے، اور یہ سائز کے اعتبار سے بھی چھوٹے اور طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور۔ پچھلے لوگ تو پہاڑوں میں گھر بنا لیا کرتے تھے، پہاڑوں کو کھود کر مکان بنا لیے، پہاڑوں کو کھود کر کمرے بنا لیے۔ یہیں اس میں بدامی میں ایک پہاڑ ہے جس میں پرانے زمانے کے لوگوں کے کھودے ہوئے غار موجود ہیں، پرانے زمانے کے لوگ کھودے ہوئے غار، بہت دور دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرناٹک میں ایک علاقہ ہے بدامی، اور بدامی میں پہاڑ تراشے ہوئے مکانات، تراشے ہوئے کمرے، تراشے ہوئے مندریں، پچھلے زمانے کے لوگ، پرانے زمانے کے لوگ۔ لیکن اس زمانے کے لوگ صغار اپنے ذات کے اعتبار سے، ضعفاء اپنی قوت کے اعتبار سے، حتی تکون مؤنۃ الطعام والشراب والثياب علیہم، فرمایا یہاں تک کہ انہی کے اوپر ذمہ داری ہے، کھانا پینا کپڑا، یہ سب ذمہ داری انہی لوگوں پر ہے۔ یہ دو باتیں فرمائی۔ تیسری چیز فرمایا جعل عمرهم قصیرا، ان کی عمریں بھی بڑی چھوٹی، جیسے یہ طاقت کے اعتبار سے کمزور، قد کے اعتبار سے چھوٹے، اور عمر کے اعتبار سے بہت کم۔ اعمار امتی بین 60 و 70، سب سے کم عمر 60-70 سال کے درمیان یہ امت چلی جائے گی اکثریت۔ بلکہ آج کل اگر دیکھا جائے 60-70 میں مرنے والے بہت کم ہیں، اس سے پہلے مرنے والے زیادہ ہیں۔ اگر قبرستان میں جہاں پر فہرست اموات کی فہرست لگی ہوئی ہے، اگر ہم جا کر جائزہ لیں 17 سال 18 سال 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال آپ کو زیادہ ملیں گے، 60 سال 70 سال 80 سال بہت کم ملیں گے۔ ایک اگر وہ ہیں تو 6 کم عمر والے آپ کو ملتے ہیں، بچے بھی ملیں گے اس میں۔ تو عمر کے اعتبار سے یہ امت بہت چھوٹی عمر والی ہے، جس کو ذکر فرمایا کہ عمر کے اعتبار سے بھی چھوٹے ہیں۔ فرمایا یہاں تک کہ حتی تکون ذنوبہم اقل، یہ اللہ نے اس لیے ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹی عمریں دیے تاکہ ان کے گناہ بھی کم ہوں۔ چھوٹی عمر میں بندہ گناہ بھی کم کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، کمزور بنایا تاکہ تکبر نہ کریں، چھوٹا بنایا تاکہ کھانے پینے کی ذمہ داری خود اٹھا لیں۔ اللہ نے ان کی عمر کم رکھی تاکہ یہ گناہ بھی کم کریں۔ چوتھی بات فرمایا جعلہم فقراء، اللہ نے ان کو فقیر بنایا۔ فقیر کے معنی محتاج، فقیر کے معنی یہاں محتاج ہیں۔ حتی یکون حسابہم فی الآخرہ اقل، تاکہ اللہ حشر کے میدان میں ان کا حساب کتاب بھی کم بنا دے۔ اس لیے کہ آدمی کے پاس مال جتنا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ ارے بھئی جتنا بڑا کاروبار والا ہے اتنا ہی بڑا اس کے اوپر ٹیکس بھی ہے، حساب بھی ہے، اور اس کا جائزہ بھی ہے۔ بڑا کاروبار والے کے حساب کتاب بڑے، چھوٹے کاروبار والے کا حساب کتاب چھوٹا۔ جس کے مال چھوٹا تو اس کا حساب بھی چھوٹا، جس کا مال زیادہ اس کا حساب بھی زیادہ۔ اللہ نے اکثر اس امت میں فقراء واللہ الغنی وانتم الفقراء اس لیے بنایا، علماء کہتے ہیں کہ تاکہ حشر کے میدان میں اس کا حساب بھی بالکل مختصر ہو جائے۔ پانچویں جو اعزاز سے اللہ نے اس امت کو نوازا، آخر الامم جعلہم آخر الامم حتی یکون بقاؤہم فی القبر اقل، آخر امت اس لیے بنایا تاکہ قبر کی زندگی چھوٹی ہو جائے۔ عربی جتنا تاخیر سے آئے ہیں اتنا کم خبر میں یعنی عالم برزخ میں رہیں گے، اور جو لوگ پہلے انتقال ہوئے ان لوگوں کے عالم برزخ کی عمریں 1500 سال 2000 سال 3000 سال 5000 سال ہو گئی۔ اگر عمر کے اعتبار سے جیسے کہ آج کل سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے 4-5 ہزار سال اس وقت دنیا کی عمر ہے، تو جو لوگ اس زمانے میں مرے تو وہ تو 5000 سال سے قبر میں پڑے ہوئے ہیں، 4000 سال سے قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔
جو جتنا آخر میں یہ امت آخر میں آئی تو یہ امت چند ہی زمانہ قبر میں گزارے گی، پھر اس کے بعد حشر قائم ہو جائے گا۔ اللہ کے طرف سے یہ بھی ایک اعزاز ہے، اللہ نے اس کو آخری امت میں اس لیے بنایا تاکہ یہ قبر میں کم زندگی گزارے، جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ بے تین طرح کے عالم ہیں، ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، یہ تین عالم ہیں۔ پھر چوتھا عالم عالم آخرت۔ یہ چار عالم ہر انسان کے اوپر سے، ہر ایک انسان ان چار عالم پر سے گزرتا ہے۔ ہر ایک عالم برزخ میں رہا، پھر وہاں سے عالم دنیا کو آیا، پھر وہاں سے عالم برزخ کو جائے گا، عالم ارواح سے عالم دنیا، عالم دنیا سے عالم برزخ سے عالم آخرت۔ تو عالم آخرت میں تو حساب ہوگا، تو اس کو یہاں بیان کیا سب سے آخر میں۔ اللہ نے اس امت کو اس لیے بنایا تاکہ قبر میں کم زندگی گزارے۔ پھر فرمایا وَذُكِرَ أَنَّ آدَمَ علیہ الصلاۃ والسلام إِنَّ اللَّهَ تعالیٰ أَعْطَى أُمَّةَ محمد أَرْبَعَ كَرَامَاتٍ مَا أَعْطَانِيهَا۔ فرماتے ہیں یہ دوسرا عنوان شروع ہو گیا، انشاءاللہ اس عنوان پر کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ نے چار اور بھی اعزاز اس امت کو دیا جو کسی اور کو نہیں دیا، وہ کیا ہیں وہ کل انشاءاللہ بتائیں گے۔ بہرحال یہ جو 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں اس امت کے اعزاز ہیں، احترام ہیں، اللہ نے یہ 5 چیزوں کو ہم مثبت پہلو پر لینا چاہیے۔ جب مثبت پہلو پر لیں گے، آدمی کمزور ہونا، آدمی کا چھوٹا ہونا، آدمی کا کم عمر والا ہونا، آدمی کا فقیر ہونا اور آدمی کا آخر میں آنا، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے اس امت کے اعزاز ہیں، احترام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مثبت پہلو پر ہر بات کو لینے کی توفیق عطا فرمائے، منفی پہلو سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال اس اللہ نے اس امت کو رمضان مبارک کا مبارک مہینہ عطا فرما کر پچھلی لمبی زندگی والوں نے جو نیکیاں کی ہیں وہ تمام نیکیاں مختصر وقت میں کر لینے کا اللہ نے رمضان میں موقع دیا ہے۔ جیسے خیر من الف شہر کہا لیلۃ القدر کو، خیر من الف شہر، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر، قدر والی رات اس امت کو عطا فرما کر اتنا بڑا احسان کیا، یہ پچھلی امتوں پر اوورٹیک کرتے ہوئے چلے جائیں گے نیکیوں میں۔ اور رمضان مبارک میں ایک فرض 70 فرض آپ حساب لگا لیجئے، 70 فرض کے معنی روزانہ بندہ ایک دن کی نماز پڑھ کر 70 دن کی وہ نماز ادا کر رہا ہے، تو 70 دن کی نماز ادا کر رہا ہے، تو پچھلی امتیں جتنی نمازیں ادا کی یہ بندہ ادا کر رہا ہے، نفل پڑھے گا فرض کے برابر اللہ ثواب دے رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اس بات کی کوشش کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ ہمارے خزانوں میں، نیکی کرنا آسان ہے، نیکی بچانا مشکل ہے۔ تو اس لیے علماء کیا کہتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ دریا میں ڈال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ ایک پرانا محاورہ ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، جس طریقے سے دریا میں جو چیز پڑ جاتی ہے اس چیز کے سلسلے میں دوبارہ تذکرہ نہیں ہوتا۔ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، کوئی بھی ہم نیکی کریں اس نیکی کو احسان کر کے اس نیکی کو برباد نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی نیکی ہو۔ تو اس لیے فرمایا نیکی کرنا بھول جانا، نیکی کرنا بھول جانا، نیکی کرنا بھول جانا، ایسا بھولو جیسا دریا میں کوئی چیز پڑ گئی تو آدمی بھول جاتا ہے، پھر وہ چیز نکلے گی آخرت میں۔ اسی طریقے سے نیکی کرنے کے بعد ایسا بھول جائیں، بقول حضرت مولانا ایک بزرگ تھے دعوت و تبلیغ کے بڑے مانی ہوئی ہستی، وہ یوں کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب چلا دے کر بھی بھول جانا چاہیے، چلا دے کر چلانا نہیں چاہیے۔ چلا دیے، چلا لے کر مت پھرا کرو، چلا دو اور بھول جاؤ، ایسا بھول جاؤ گویا دوبارہ جب تمہاری تشکیل ہو ایسا سنو گویا میری پہلی بار تشکیل ہو رہی ہے، ایسا بھول جانا چاہیے۔ میں اس وقت ایک میرا پہلا چلا، میرا دوسرا چلا، زندگی میں ایک چلا دے کر زندگی پر چلاتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے احتیاط کریں۔ بقول نادر علی خان صاحب کے، شیطان غبارے کی طرح نیکی کرائے گا اور ایک احسان جتلا کر
ایک ایسی پن مارے گا پورا غبارے کی ہوا نیچے اتر جائے گی. اس لیے ہم نیکی بھی کریں اور نیکی کرنے کے بعد اسے بھولنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ